حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم، والسماء كل شيء مع عداو الفناء والعدم. أحمد استتمام لنعمته واستسلاما لعزته واستحساما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، وقت فرصت سے فائدہ اٹھائیے، بیدار ہو کر رہیے، غفلت میں نہ رہیے۔ وقت دنیا یہ اس عالم سفلا میں کم ہے۔ ہر فرد انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور عقیدہ ہے لحظ سے لے کر حشر کے بعد اپنے اپنے مقامات تک پہنچنے تک کے لیے بیچ میں کافی وقت گزرے گا، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اپنی تیاری ہونی چاہیے۔ عقل مند سوچتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرا اس سفر کو جانا ہے، لیکن سفر کب ہے علم نہیں ہے۔ تو تیاری ذی شعور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے اس میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرا موضوع سخن نمازوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی انہی نمازوں کے بارے میں ہی مختصر سی گفتگو، اور اسی کے بارے میں میں نے اسے واضح کرنے کے پیش نظر کچھ بطور مقدمات یہ چیزیں پیش کی تھیں، اور وہ آپ کے ذہن میں یقیناً وہ ہوں گی۔ اس سے پہلے جو میں نے کہنا وہ یہ ہے، حدیث ہے مصباح القلوب اور حدائق میں سرکار دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو سمجھانے کے لیے لوگوں اقوال الشریعت و اقوالی، میرے اقوال فرمودات شریعت ہے، وافعالی طریقۃ، میرے افعال انسان کو حق تک رسائی کے لیے بہترین طریق ہے۔ واحوالی حقیقت، میرے احوال حقیقت ہے۔ خیر، شریعت پر عمل کیے جانے کے بعد پھر انسان دیکھو نا، ان کی جو ارشادات ہے امت کے لیے فرامین ہیں، وہ شریعت ہے۔ وہ اسلام کی شکل میں انسان کے صدر میں، قلب کے صدر میں بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کروں گا۔ اور صلو کما رأیتم صلی، اس طرح ہر عمل کیے کرتے رہیں اور بتا دیا کہ اس طرح تم انجام دیا کرو۔ یہ افعال و اعمال آپ کے طریقت ہیں، اور پھر ان اعمال کا انجام دیے جانے کے بعد ایک حال پیدا ہو، تو اس کا نام حقیقت ہے۔ ان کی حقیقت بحیثیت عابد اور بحیثیت انسان کامل و اکمل ہونے کے قاب قوسین تک ہے۔
بطور انسان ہونے کی، نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، نہ رسول ہونے کے اعتبار سے، بلکہ ان کو نبوت و رسالت کے ماورا عبد خاص ہونے کے لحاظ سے یہ سفر میں گئے ہیں، اور سفر میں منتہا یہ قاب قوسین او ادنیٰ تک آپ کی رسائی ہے، بحیث یہ عبد ہونے کے، عبدیت انسان میں ہوتی ہے، نبی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر نبی ہونے کے لحاظ سے ہوتا تو پھر ارشاد ہوتا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، ایسا نہیں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا۔ عبدیت کا یہ کمال ہے، یہ جمال ہے، جن کے اقوال شریعت ہیں اور عمل پوری انسانیت کے لیے طریقت ہیں، اور احوال کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے ان کی نماز ہے، ان کے اعمال کی عروج یہ ہے کہ وہ ادنیٰ قاب قوسین تک ہے۔ تو بار کہ محترم سامعین، بات یہ آپ سے یہ کہنی ہے کہ انسان کے قلب کے 7 خانے آپ کو بتا دیے تھے۔ خانہ صدر میں اسلام ہوتا ہے، یعنی اسلام سے مراد شریعت ہوتی ہے، شریعت سے مراد یعنی فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن نے خود کہا اگر اس سینے کو اس شریعت کے لیے، فراہمی کے لیے وسیع کر دے کسی کا بھی، من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا بھی سینہ پروردگار عالم نے اسلام و شریعت کے لیے، فرامین انبیاء کے لیے، بالخصوص آپ کے فرامین کے لیے وسیع فرمایا ہو، وہ سمجھو کو شخص اپنے پروردگار کی جانب سے نور ایمان پر، ہدایت ایمان پر ہے۔ یہ ہے دیکھنا، یہ ہے کہ اس طرح کے آپ کے اس خانہ میں اسلام اور شریعت اس حد تک ہیں عروج میں، آپ نور ایمان پر ہو اور آپ کے احساسات ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس سے بڑھ جائے نا تو پھر اسلام شریک ہے، دیکھو نا، ایمان ہے، ایمان شریک ہے، اسلام نہیں ہے، تو یہ آگے بڑھ جائیں تو پھر ایمان ہے، اور خانہ دل میں اس کا قلب ہے، قلب میں ایمان ہوتا ہے۔ اس دن عرض کر چکا ہوں مختصر انداز سے، ایمان آپ جانتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، وجلت صدورہم نہیں ہے، وجلت ابدانہم نہیں ہے۔ قلوب میں ایمان ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے اس کی تفسیر یہی ہے، وجلت قلوبہم اذا ذکرت آیاتہ، تلیت آیات ہو، جو یاد دہندگی دی جاتی ہے تو پھر زیادہ ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، وہ قلب میں ہوتا ہے۔ اس لیے قحط کا زمانہ تھا، کچھ گروہ آیا، بارگاہ رسالت میں کہا آمنا، قالت الاعراب آمنا، حکم ہوا، قل ان سے کہیے، رسول حبیب ان سے کہیے، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہیں، تو اللہ کو کوئی شرمانے کی بات ہے؟ جہاں اللہ نے کھل کر کہا نا، کہنے میں شرم نہیں ہوتی ہے۔ ہم جیسوں کو جو قرآن کتاب سمجھتے ہوئے عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو حمار کہا ہے۔ ایسے ان کو حمار کہتے تو گالی ہے، یہ قرآن نے کہا، گالی تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی گالی تو نہیں دی۔ جب روزانہ سورہ جوم سنتے ہیں، مثلا حمل التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل حمار کہا، حمار گالی نہیں ہے۔
سمجھا دیا کہ ان کی حیثیت، ان کا رتبہ مقام حماروں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مثال دیتا ہے، ہاں بہت ہے، مچھر کے برابر یا اس سے زیادہ بڑا ہو، کیا فرق ہے؟ اسی طرح خدا پرستوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جو خدا نے کہا وہ کہنے میں کوئی جرأت مند ہوتے ہیں، جو کرنی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آزادی رہنا ہے۔ کہا بھی خدا نے انی جعلتک حرا لا تکن عبدا، میں نے تجھے حر آزاد کر دیا، تم اپنے کو غلام نہیں بنا۔ ہر کس و ناکس کے سامنے سرجی نہیں کہا کرو، انسان کی شیوہ کے خلاف، فطرت انسانی کے خلاف۔ بار کے عرض یہ کر رہا تھا، قالت العرب آمنا، کہا حکم ہوا، قل ان سے کہو لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، ان میں عام خاص مطلب کی نسبت ہے، حیوان انسان کی طرح۔ ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان انسان نہیں۔ بار کے ابن میں تو یہ کہو اسلم نہ کہو، کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں، خانے میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات جو ہر شئی ان کے ساتھ عیان ہے، ان کے سامنے ہیں، نہ شاہد نہ غائب کو شئی مخفی نہیں، وہ ذات کہہ رہی ہے۔ اب بھی اگر سر کوئی ذات ہوتی کہہ دیتی تو ہم کیا ہے؟ ایک واقعہ مجھے ضرورت بھی بات کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جابر بن عبداللہ انصاری بہت پیر مرد تھے، بزرگوار تھے، پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں سے تھے، اور برجستہ بڑے بڑے صحابیوں میں سے تھے، چھوٹوں میں سے نہیں۔ جو دعویدار تھے نا ان سے بھی بڑے تھے، جو دعویدار تھے نا ان سے بھی تاریخ کے لحاظ سے بڑے تھے۔ جو آپ کو اعتماد ان پر تھا، شاید کسی اور پر اتنا نہ تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری، اس کو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے زندہ رہنا ہے، میرے فرزند کے باقر تک میرا سلام کہنا ہے۔ یہ سنا ہوگا بھائی آپ کو۔ تو ایک واقعہ پیش کرنا، اس لیے کہ ابھی واقع کو ہے نہیں جو علم غیب جانتا ہو، جو بتا دے ہمیں، اور رسوائی نہیں ہے، تاکہ ہم آگاہ ہو سکے ہم کس پانی میں ہیں، ہماری کس کھیتی میں کیا ہے، ہم کس کھیتی کی مولی ہیں، پتہ چل جائے گا نا۔ کاش اس طرح کوئی، اب ایک وہ حج پر سے آپ کے ساتھ شریک تھے، حج پر تو دیکھا کہ میدان حج پر ہیں، بڑے حجاج کرام ہیں، دیکھا آج کل کرم کے پیروں کے، تو آپ نے کہا ما اکثر الحجیج عجیج و ما اکثر الحجیج، کہا کتنا ہی عجیج ہے، شور غل ہیں، اور حجیج ہے کتنے ہی حاجی ہیں۔ آپ نے فرمایا، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے، جابر بدل کلامک، آپ نے کہا کہ بدل دو، کہو کتنا شور غل ہو اور کتنا کم حاجی۔ کتنا ہی بہت شور غل ہیں اور کتنے کم حاجی کہو۔ الجھن ہوئی ان کو، کیونکہ آپ نے لحاظ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان پور ہے، تو آپ نے اپنے کیوں نابینا تو اس زمانے میں انگلی سے اشارہ کیا، یہاں سے دیکھو۔ انگلی کی معجزہ یہ ہے کہ ان کو بینائی ملی اور وہ دیکھ رہے تھے میدان میں سارے بندر ایسے کہ ویسے بس رہے تھے، خال کوئی گوشہ کنار میں کوئی حاجی تھا، مولا صحیح ہے، ایسے ہی توجہ ہے۔ آج بھی اگر یہ ہوتا نا تو بتا دیتے کہ اس جمعہ میں کتنے پڑھنے والے ہیں کتنے نہیں ہیں، وہ بتا دیتا۔
کیا ہم سب کے سب نماز جمعہ خان ہیں؟ میری توجہ تو ہے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ شاباش، حقائق ہیں، یہ مصنوعات روایات نہیں ہیں، نفس الامری واقعیت حیثیت رکھتی ہے۔ باقی عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایمان ہے۔ جب یہاں تک عمل پہنچ جاتا نا، اب حال پیدا ہو جاتا، صدر سے گزر کر، شہر سے گزر کر جب ایمان تک مصلی کی نماز پہنچ جاتی ایمان کے رتبے پر، تو اب اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ کیا اس وقت وہ حب القلب تک پہنچ جاتی ہے؟ حب القلب جو دل کے خانوں میں سے عرض کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو ہے صدر، عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ دوسرا ابھی عرض کر چکا ہوں قلب، جس میں ایمان ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان تک نماز پہنچ جائے، جہاں ایمان سے ہونا، اس نماز میں لطف اندوز ہوتا ہے، نماز لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ سجدے کو طول دیتے ہوئے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، رکوع کو طول دیتے ہوئے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جب اس مقام پہنچے تو پھر اب اس کا حال پیدا ہوتا ہے۔ حال کیا ہے؟ حبۃ القلب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قلب میں ایمان ہوتا ہے، پھر آگے آپ کو یاد ہے شغاف کہتے ہیں۔ بیچ بیچ میں کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں سے۔ شغاف یہ ہے جس میں ہوائی نفس، خواہشات نفس، مادیات کے خواہشات، جہاں پر انہیں شغاف کہتے ہیں۔ اس دن بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں شک نہیں ہم سبوں کے شغاف پر ہے، لیکن کیا صدر اسلام سے پر ہے؟ کیا قلب ایمان سے پر ہے کہ وہ عمل اس تک پہنچا سکے؟ اس کے بعد آگے رویدہ ہے، یا اس کے بعد آگے ہیں فؤاد ہے، جیسا کہ آپ والدی ویا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، فؤاد اس مقام کو کہتے ہیں۔ دیکھو ہر دل کی بات ہے، معصومی کی نہیں، ہر دل میں کیفیت خانے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے کھوپڑی میں دیکھنے کا خانہ ہے، سننے کا خانہ ہے، چکھنے کا خانہ ہے، سونگنے کا خانہ ہے، ہر خانہ اپنے مقام پر کام کرتے ہیں۔ اگر دیکھنے کے خانہ ختم، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، اور اگر سن نہیں رہا تو آپ کہتے ہیں کہ بہرا ہے۔ اسی طرح یہ خانہ اگر خالی ہے تو وہاں نام ہوگا اس کا، اس لیے یہ اس خانوں میں کچھ حیا نہیں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شغاف تو ہے مسلح، ہم سبوں کے شغاف پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدر میں ایمان کتنا ہے، قلب میں صدر میں اسلام کتنا ہے، قلب میں ایمان کتنا ہے، یہ خود سوچے انسان۔ جب وہاں پر ایمان پہنچ جاتا ہے تو ہاں، اب فؤاد کیا ہے؟ فؤاد اسے کہتے ہیں مشاہدہ انسان کرے، مشاہدہ، کوئی اندر طاقت ہوتی ہے، خانہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کے جمال رویت آیات کبریٰ، آیات کبریٰ کے دیکھنے کے جمال دیکھ رہا ہوتا، مشاہدہ کر رہا ہوتا۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کون سے رویت آیات کبریٰ کی جمال ہے، پھر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، جسے کہتے ہیں فؤاد کہتے ہیں؟ معلوم ہی نہیں۔ جب معلوم ہی نہیں تو نفی اس بات میں بات نہیں ہو سکتی، نفیاً و اس باتاً بات اب ہو سکتی، اس کا علم ہونا، علم ہی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ درود پہ جوال محمد۔ آگے سویدہ ہے، یعنی سویدہ کا معنی ہے تو یہ آگاہی مشاہدات ہے، تو یہ ظہور جمالات کے مشاہدات کے بعد اظہار ظہور، جس میں علم لدنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ جناب خضر کو تھا
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما ہے، ان کو ہم نے علم لدنی دیا تھا. وہ اتنے بلند تھے کہ جناب یہ موسیٰ جیسن کے شاگرد گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہے. وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اب دن بھی عرض کر چکا ہوں، علم جو ان کو تھا وہ ان کو نہ تھا. اس لیے دیکھو علم نہ تھا، میں نبی ہوں، اب ان کے پیچھے جانا میں نے توہین نہیں کہا، سیکھنے کے پیچھے جانے لگا. انہوں نے کہا تم برداشت نہیں کر، تم جلالی ہو، بس جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اکتفا کرو، نہیں کچھ سیکھنا چاہتا. پھر وعدہ لیا صبر کا. ہم سیکھے بغیر بھی خوشحال رہتے. انبیاء ہوتے ہوئے کمی محسوس کرتے ہیں، اپنے بالا تر نبی سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی صاحب سے پوچھنا گوار کیا؟ ہم تو بڑے لوگ ہیں، پیسے دار ہیں، مولوی سے کیوں پوچھے؟ توحید ہے بھائی، تمہارا ہے کیا؟ 3 پیسے ہیں، 10 ارب ڈالر ہیں، وہ بھی نہیں ہے، پھر تکبر کہاں سے؟ بولو. ایسا نہیں ہے، سیکھے بغیر عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اسے خوب یاد رکھا کریں. یہ ہے سویدہ. آگے حبۃ القلب جابز کر رہا تھا. وہ نماز وہاں سے جا کر حبۃ القلب تک پہنچ جاتی ہے جب ایمان سے لبریز ہو کر ادا کی گئی ہو. اس دن کیسے آپ کو معلوم ہے، اگر عقیدہ اتنا مضبوط ٹھوس ہے، اس پہ رجحان پیدا ہو، شدت پیدا ہو، زبان کو اپنے ملازم قرار دے کر ترجمانی کے لیے کہا ہوا ہو، پھر زبان کہہ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قرات مخربین. اگر نہیں، دل قلب صرف ہمراہی کر رہا ہے، اتنے جذبات اس میں نہیں ہیں، تو اس کا نام قرات اصحاب یمین کہہ چکا ہوں آپ کو. اور اگر نہیں، زبان تو ترجمانی کر رہی ہے، دل غافل ہے، کہیں اور مصروف ہے، تو اس کا نام قرات اصحاب شمال کہہ چکا ہوں. لیکن جب چونکہ دل میں نور ہیں، اس لحاظ سے نمازیں پڑھی ہیں، تو وہاں حبۃ القلب تک پہنچ جاتی ہے. حبۃ القلب میں کیا ہوتی ہے؟ محبوب حقیقی کی محبت ہوتی ہے. محبوب محبت ہوتی. جب وہاں تک پہنچے تو صرف محبت نہیں، اس سے گناہ بخش جاتے ہیں، رضا الہی حاصل ہو جاتی ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. درود جوان محمد. اب قرآن تعریف کر رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کیا کہتا؟ قل، فرما رہا اپنے حبیب سے، حبیب قل کہو، ان کو بتا دو، سمجھا دو ان کو. اگر جو آپ کو کہیں گے یہ یتیم ہے، فقیر ہے، کیا ہے، وہ بھی ان کو بھی کہہ رہے ہیں اس زمانے میں، یہ فقیر امیر ہمارے چندے میں 10 روپیہ موجود ہے، وہ تو بات نہیں ہے، ہم بڑے لوگ ہیں. جیسے آج تصورات ہے، وہی تصورات اس وقت بھی تھے. ہاں، کاش انہیں بھی معرفت ہوتی. عظمت معرفت کی ہوتی ہے، مادیات کی بھی عظمت نہیں. جس میں زوال ہو، فنا ہو، جس میں حساب کتاب ہو، اس میں کوئی عظمت ہوتی ہی نہیں. عظمت اس میں ہوتی ہے جس میں معرفت ہو، بالخصوص خدا شناسی ہو، حق شناسی ہو، معرفت خدا بندی ہو. دیکھو ایک اشارہ کر رہا ہوں، شاید آپ سمجھیں. اس کی مثل نہیں، بعد میں اس کی مثل مشابہ نہیں ہوگی. لاحقاً لم یلد ہے، پہلے سے نہیں ہیں، لم یولد ہے. ان کو سمجھتے ہوئے کر رہا ہو نا. نہ اس کا باپ ہے پہلے کوئی مثل ہے، نہ بیٹا ہے بعد میں کوئی مثل ہوگا. لم یکن لہ کفوا احد ہے، کفوا احد، یعنی اس لیے وہ صمد ہے. کائنات ساری کی ساری اپنے حوائج میں نیاز مند الوہیت ہیں، اور وہ ان سے غنی بالذات ہے. کہ ایسی ذات کوئی اور ہے نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، ان کا کوئی کفو نہیں. ایسا ہو کہ کائنات اس کے محتاج ہو اور کائنات سے بے نیاز ہو. تلاوت کرتے ہو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ عرض کر رہا ہوں بھائی. درود بے جوال محمد.
جب قلب میں نماز پہنچ کر جب حبت القلب پہنچے تو حکم تھا قل حبیب کہو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ کی محبت کے خواہش مند و آرزو مند و متمنی ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خواہش و آرزو ہو تمنا رکھتے ہو متمنی ہو کیا کرو فاتبعونی عمل آ گیا نا. اب عمل آ گیا تو حقیقت آئے گی. کیا آئے گی؟ یحببکم اللہ وہ میں تمہیں محبت رکھے گا تو جو محبوب قرار دے گا. اب حال کیا پیدا ہوگا؟ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. حال کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا محبوب ہوگا. اللہ کا محبوب ہو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم تمہارے سارے گناہ بخش جائیں گے. یہ ہے حقیقت نماز. جب اس مقام پر پہنچے نا وہ نماز ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر برائیوں سے روک دی ہے تم عظمت دیتی ہے. یعنی جو میری نماز ہے میرا دلی ساتھ نہیں دے رہا ہو کون سی نماز ہوں. باہر کے محترم سامعین کافی وقت دے چکا ہوں. پروردگار عالم آپ سب کو ہم سب کو مولائے کائنات کے حق کے لیے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کے غلامی سیکھ کر ان کے وسیلے پر عمل کرتے ہوئے لوائے ہم تک پہنچنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الا قد امرکم فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا للسفیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدک ورسولک وامین حافظ سرک صلاۃ لا یقبل احصاء غیرک. اتنی صلاۃ کہ کوئی تیری ذات سوا کوئی شمار نہ کر سکے. اللهم صل على امیر المومنین علی بن ابی طالب عبدک وخلیلک الذی تجبت علیہ وجعلت صلاة لا يقبل احصاء غیرک. اللهم صل على فاطمة بنت نبیک وزوجة وليك ام السبتین الحسن والحسین الطاہرة الطاہرة المطہرة التقیة النقیة الزکیة صلاة لا يقبل احصاء غیرک. اللهم صل على الحسن والحسین سبتین نبی سید الجنہ صل علی ابن الحسین القائم ابن سید العابدین صل محمد ابن علی باقر من النبیین صل جعفر ابن محمد الصادق صل موسى ابن جعفر الكاظم صل علي ابن موسى رضا ولي دينك صل على محمد ابن علي القائم أمرك صل على علي ابن محمد ولي دينك صل على حسن ابن علي العامل أمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين صل على حجتك وليك القائم في قلبك سعادة تامة نامية باقية تؤجل بها فرجه إننا نتقرب إليك بحبهم ولاتهم فرزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد